اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج خواب میں ہوئی ہے۔ میں نے کہا نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں معراج ہوئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 34 بار معراج ہوئی ہے، جس میں سے 33 مرتبہ خواب کے اندر۔ اگر میں آپ کو کہوں جناب میں رات خواب دیکھ رہا تھا کہ میں یہاں سے گیا ملتان شریف، اپنے پیر و مرشد حضور احمد سعید کاظمی شاہ صاحب ان کے مزار پہ میں نے حاضری دی، پھر چلتے چلتے میں پاک پتن شریف پہنچا، وہاں پہ فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کے مزار پر حاضری دی۔ یہ میں آپ کو خواب سنا رہا ہوں۔ میں وہاں سے چلتا چلتا جناب لاہور پہنچا، وہاں پہ جاتے ہوئے میں نے علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کے مزار پر حاضری دی، پھر وہاں سے چلتے چلتے میں ممتاز حسین قادری علیہ رحمہ کے مزار پہ پہنچا، وہاں پہ میں نے حاضری دی، پھر وہاں سے چلتے چلتے جناب میں بغداد شریف پہنچا، وہاں پہ جا کے میں نے حضور غوث پاک علیہ رحمہ کے مزار اقدس پر حاضری دی، اور وہاں سے چلتے چلتے میں روضہ رسول پہ پہنچ گیا، وہاں پہ میں نے حاضری پیش کی، درود و سلام کے گجرے پیش کیے، وہاں پہ میں درود و سلام پڑھتا رہا۔ لوگ آپ کہیں گے جناب یہ تو خواب کی بات ہے، اگر آپ ہمیں 2-4 ملکوں کی اور باتیں بتا دو کہ میں فلاں جگہ گیا تھا فلاں جگہ گیا تھا، تو پھر بھی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ خواب ہی ہے نا۔ جب حضور نے آ کر کے کہا کہ میں راتوں رات گیا بھی ہوں اور واپس بھی آیا ہوں، تو پھر لوگوں کو اعتراض ہونے لگا، پھر لوگ انکار کرنے لگے۔ حضور علیہ السلام نے جب کہا کہ میں راتوں رات گیا بھی ہوں اور واپس بھی آیا ہوں، انکار کرنے لگے، کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، بندہ راتوں رات جائے بھی صحیح اور واپس بھی آئے۔ اور ابو جہل اس کی کمپنی اٹھی اور ابو بکر صدیق کے دروازے پہ پہنچے اور کہنے لگے اے ابو بکر صدیق، آپ کو اگر کوئی بندہ کہے کہ میں راتوں رات گیا بھی ہوں اور واپس بھی آیا ہوں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ راتوں رات جا بھی نہیں سکتا واپس آ بھی نہیں سکتا۔ تو کہنے لگے چلو اب بات پکی ہو جائے گی، اب ابو بکر صدیق محمد مصطفیٰ سے جدا ہو جائیں گے، لیکن دوستو ایسا نہیں ہوا۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے اگر کوئی بندہ کہے نہیں مانوں گا، تو انہوں نے کہا تیرے یار محمد مصطفیٰ نے کہا ہے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اگر میرے یار میرے حبیب میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے، حق فرمایا ہے۔ سبحان قرآن بھی کہتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اسرا سیر کرائی بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو، لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرامی، مسجد حرام سے لے کر کہاں تک؟ فرمایا الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں تک چاہا اپنے محبوب کو اپنے قریب کیا، اور حضور فرماتے ہیں میں راتوں گیا بھی ہوں واپس بھی آیا ہوں۔ جب واپس آیا ہوں پانی بھی چل رہا تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی اور بستر بھی گرم تھا، لوگوں کی عقلوں میں یہ تھوڑا رات کا حصہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو حضور علیہ السلام کی پوری ذات اقدس کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟